أبدع الأخلاق والأرضين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشد حبا لله. صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بعد الحمد و صلات نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 165 سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. یعنی ایمان والوں کی یہ نشانی بتا دی گئی کہ جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. یہ جو محبت ہے ہمارے ہاں جو محبت کا فلسفہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک قسم کا ہے. ہم محبت کی اصل حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اصل میں دیکھیں قرآن کے اندر فرمایا، ایک تو فرمایا ایمان والے کہ جو ایمان لائے، اور ساتھ میں فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. گویا یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ محبت کوئی چیز جو ہے وہ جائز چیز ہے، اس کا کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ صفت بھی ان کی بتائی گئی کہ جو ایمان لائے وہ محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے. اور جو محبت ہے نا، محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور اگر انسان کے سارے اعضاء پہ غور کیا جائے نا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دو عطا کی گئی، کان دو سننے کے لیے دیے، ہاتھ دو عطا کیے، پاؤں چلنے کے لیے دو عطا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک ہی بنایا. اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں جو محبت ہونی چاہیے نا وہ کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. یعنی دل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اپنی محبت کے لیے ہے. اور یہ جو دل ہے نا، دل کے اندر اگر کوئی انسان دنیا پہ رہتے ہوئے یہ کہے کہ مجھے کسی چیز سے محبت نہیں ہے، یہ بے جا بات ہوگی. ایسا نہیں کہ جس شخص کے دل کے جسم کے اندر دل ہو اور اس کے اندر محبت نہ ہو. اور ایک یہ بات بھی بتا دیں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود نہیں ہے، جو ایسے دکھائی نہیں دیتی. جس طرح انسان دکھائی دیتا ہے، محبت ایسے دکھائی نہیں دیتی، بلکہ محبت جو ہے وہ روح کی طرح ہے. جس طرح انسان کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، انسان کی سانسیں جب تک اس کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر روح موجود ہے. اسی طرح محبت جو ہے نا روح کی طرح ہے، وہ نظر کا باتی ہے. اور بلکہ اگر میں اس طرح کہوں تو یہ بات بھی غلط نہیں
کہ جو ہماری عبادات ہیں، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ عبادات محبت کے بغیر ہوں گی شاید وہ عبادات قبول ہی نہیں ہوں گی۔ تو اب یہ جو محبت ہے یہ بالکل روح کی طرح ہے، اور اس روح کو، یہ روح ہمیں سمجھ کب آئے گی کہ انسان کے اندر روح ہے یا انسان کے اندر محبت ہے؟ جب ہمارا ہر فعل، ہر عبادت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا اس کے مطابق ہم جب ہر کام کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتا ہے۔ اب قرآن نے تو کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مومن کی نفی کر دی جب تک وہ سب سے زیادہ اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے۔ تو گویا دونوں طرف اگر حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے رکھی جائے یا پھر قرآن مجید کی یہ آیت سامنے رکھی جائے تو دونوں میں یہ چیزیں سامنے آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مومن کی ایمان کی حصہ ہے، مومن کے لیے ضروری ہے، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت بھی مومن کے لیے ضروری ہے۔ میں بات کر یہ رہا تھا کہ انسان کے اندر دل ہے، اور دل کے اندر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور عمومی طور پہ ہم اس چیز کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو مانتے بھی ہیں، زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہے، کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنی عبادات نہیں کریں گے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جب تک ہم دنیا کا ہر فعل، زندگی میں رہتے ہوئے ہر کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں کریں گے تب تک ہم محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ میں عرض کروں کہ عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دار شخص ہے، یہ دنیا دار شخص ہے، اور جو تعریف ہم دنیا داری کی کرتے ہیں یا ہم جو دنیا داری کی تعریف سمجھتے ہیں وہ نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ دنیا داری کی تعریف کچھ اور ہے۔ جیسے ہم اس شخص کو دنیا دار کہتے ہیں جو مال و دولت، گاڑی، مکان وغیرہ کی طلب میں لگا رہتا ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور بات یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے شخص کو دنیا دار نہیں کہا جاتا ہے۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے، لیکن اب یہ جو دنیا داری کا طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں کہ رات کو ہم سوئے ہوئے ہیں تو ہمارا خیال ہے یار میرے پاس لاکھ روپے، اس کو 2 لاکھ کیسے بنانا ہے، 3 لاکھ ہے تو اس کو میں نے 6 لاکھ کیسے بنانا ہے، سامنے گلی میں پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، کیا حربہ میں استعمال کروں، کیا طریقہ کار میں استعمال کروں یہ پلاٹ میرا بن جائے۔ یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کو دنیا داری کہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک شخص یہ سوچ رہا ہے میں نے 1 لاکھ کو 2 لاکھ بنانا ہے، 3 لاکھ کو 4 لاکھ بنانا ہے، سامنے مسجد میں سامنے جو ہے نا میرے گھر کے پلاٹ پڑا اس کو میں نے حاصل کر کے مدرسے کے لیے وقف کرنا ہے، جو 3 لاکھ روپے میں نے کمانا ہے اور اس میں سے 1 لاکھ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو پھر یہ دنیا داری نہیں ہوئی، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ چل رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت عطا کی ہے، کیونکہ اللہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ اسے دولت عطا کرنے والا ہے، تو یہ جو دولت عطا کی ہے اس کا کچھ حصہ اس کی راہ میں بھی خرچ کیے جائے۔ اب یہ جو دولت حاصل کرنی ہے، یہ جو زمین حاصل کرنی ہے، جس کا مقصد یہ ہو کہ اس کو میں نے کار خیر کے اندر استعمال کرنا ہے، اس کو دنیا کی محبت نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو آخرت کی محبت، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی محبت کہا جاتا ہے۔ اس لیے
یہ قطعاً اگر دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آ رہا ہے جو امیر ترین بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیسے عطا کیے ہوئے ہیں، لیکن دوسری یہ وجہ ہے کہ وہ جو پیسے کماتا ہے، وہ جو پیسے کمانے کا اس کا ذریعہ ہے وہ صحیح ہے، اسلام کے طریقوں کے مطابق ہے، تو آپ اس کو اس وجہ سے دنیا دار نہیں کہہ سکتے۔ دنیا دار وہ شخص ہوتا ہے جسے ناجائز اور جائز کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس طرح دنیا میں رہتے ہوئے مال و متاع جمع کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تلف کرتا ہے، اپنے پڑوس والوں کے بھی حقوق تلف کرتا ہے، غریب کا گلا بھی کاٹنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو دنیا دار کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعیدیں سنائی۔ اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھیں، تو پھر اس کو ہم نے ثابت کیسے کرنا ہے کہ ہر شخص کہے، ہر شخص آئے جب آپ کسی کو دیکھے تو وہ یہ کہے یار اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا شخص ہے۔ کیا ہم مسجد میں بیٹھ کے ایک جمعہ ادا کر لیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، یہ اس چیز کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئیں، جمعہ پڑھیں، مسجد میں محفل کروائیں اور اس کے بعد چلے جائیں اور یہ ہم دلیل بنا لیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں۔ یہ بالکل بھی دلیل نہیں اور اس کو قبول بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ دلیل یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھیں، نماز کے بعد آپ باہر نکلیں، اپنے کاروبار کی غرض سے نکلیں، تو آپ نے جب باہر اگر مسجد کے باہر ریڑھی آپ نے کھڑی کی ہے تو وہاں پہ جا کے آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، باقی بات آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ 3 سیب اچھے سے ڈال کے اور 1 سیب گندا اس سیب میں اس کو دے دینا۔ نماز جمعہ پڑھا اور آپ باہر نکلے، آپ نے وہی کام کیا، 3 سیب اچھے ڈالے اور 1 سیب چپکے سے گندا ڈال دیا شاپر کے اندر اور کسٹمر کو پکڑا دیا، تو پھر یہ آپ کی دلیل نہیں مانی جائے گی اور نہ ہی یہ کوئی تسلیم کرے گا کہ آپ جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق کرتے ہیں۔ مسلمان تو آپ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن جو آپ دلیل دے رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے عشق کر رہا ہوں، یہ دلیل وہیں پہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر وہی بات ہوگی کہ یہ دل کی کیفیت ہے۔ آپ جس کو آپ شاپر میں ڈال کے دے رہے ہیں نا چیز، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے نا کہ مجھے اس نے اچھا دیا، داڑھی والا ہے، جمعہ پڑھ کے نکلا ہے۔ اسے تو نہیں پتہ، اسے پتہ تب چلے گا جب وہ گھر جا کے کھولے گا، یا اس نے اگر کسی کو دینے تو اسے تب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا۔ لیکن کیونکہ دل اور محبت، یہ محبت دل کے اندر ہوتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کریں، تو پھر آپ کو جب دل کی بات کرتے ہیں تو دل کا راز سارے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ دل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جانتا ہے کہ آپ دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر کس طرح کا خیال چل رہا ہے۔ تو گویا یہ بات بالکل بھی دلیل نہیں کہ آپ جمعہ کے اندر آئیں، نمازیں 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کی روٹین ہے وہ دین کے مطابق نہ کریں، تو یہ اس چیز کی دلیل ہی نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے عشق کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا عشق آپ کے دل میں ہے۔ پھر اور اس سے بھی بڑی بات، ہمارے یہاں معاشرے کا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ ابھی میں یہاں پہ موجود ہوں، میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، اور ممکن ہے آپ میں سے ایسے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے جو دور دور جا کے نا کسی عالم دین کی گفتگو سنتے ہوں گے، ان کی گفتگو آپ کو اچھی لگتی ہوگی، وہ آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے، اس لیے آپ 5-10 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں سننے۔ لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب گفتگو سننے کے بعد بندہ نکلتا ہے وہاں سے، تو اس کو وہ ساری کی وہ جو لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے،
جو اس کے دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے، جو اس کے دماغ کو سکون ملتا ہے جب وہ اس دروازے سے، اس محفل کے جو حدود ہوتی وہاں سے نکلتا ہے، وہ ساری لذت، وہ سارا سکون وہ وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ کیوں؟ اب جب بندہ 2-3 کلومیٹر دور چلا گیا کسی علامہ صاحب کو سننے کے لیے، کسی پیر صاحب کو سننے کے لیے، کہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو اس کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، میں نے پیٹرول بھی لگایا، میں نے وقت بھی دور جا کے اپنا استعمال کیا، اور میں جمعہ پڑھنے گیا، میں تقریر سننے، تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو علامہ صاحب نے 10 باتیں بتائی ہیں، ان 10 میں سے 5 باتیں تو میں اپنے پلے باندھ لوں، اور وہ 5 کی 5 باتیں اپنی زندگی کے اندر استعمال کروں، ان 5 چیزوں پہ ہمیشہ کے لیے عمل کروں، 10 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، کم از کم 5 تو بندہ اس وقت اپنے زندگی کے اندر انہیں استعمال کرے۔ جب بندہ یہ 5 جو چیزیں سنتا ہے ان میں سے 5 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کرے گا، ان پہ عمل کرے گا، تو خود بخود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کا عشق بندے کے دل کے اندر گامزن ہوتا جائے گا۔ جب دل گامزن ہوتا جائے گا، جب عشق گامزن ہوتا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی، تو ایک وقت وہ عروج اس کی محبت کو ملے گا، ایک وقت اس کی محبت اس عروج پہ پہنچ جائے گی کہ وہ ہر کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق جو ہے نا کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو ایمان کی لذت نصیب ہو جائے تو 3 کام کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ اگر تم چاہتے ہو جو ایمان تم نے لایا ہے اس کی لذت نصیب ہو جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کھانا، ایک تو ہوتا ہے بڑا ہی جی آج ہمیں بڑی لذت آئی کھانے کھانے میں، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے صرف کھانا۔ جو مزیدار کھانا ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ لذت حاصل کرنا چاہتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ لذت حاصل کرنا، تو 3 کام کریں۔ اور 3 کاموں میں سے پہلا کام انہوں نے بتایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ جو بھی دنیا میں ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، جیسے میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نے فرمایا، جب تک تم اپنے بیٹے، اپنے والدین اور جو تمام احباب ہے، تمام لوگوں سے مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کامل مومن نہیں بن سکتے۔ اب اسی کی یہاں پہ تشریح ہو رہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا محبت تمام چیزوں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے۔ یہ پہلا اصول بتایا ہے کہ اگر آپ ایمان کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا چاہتے ہو، تو آپ نے یہ کام کرنے، سب سے جو پہلا کام کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی۔ دوسرا فرمایا کہ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہو، جس چیز سے بھی محبت کرتے ہو، مطلب کوئی میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں یہاں پہ کسی مقتدی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو اس کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس لیے شخص کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اور تیسرا فرمایا کہ بندہ کفر کی طرف اس طرح لوٹنا ناپسند کرے کہ جس طرح بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا۔ اب جب ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی، تو ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ جب دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو پھر ہمیں یہ کبھی کسی قاری صاحب کو کہنا نہیں پڑے گا، کسی پڑوسی کو کہنا نہیں پڑے گا، کسی رشتہ دار کو کہنا نہیں پڑے گا میرا دل بڑا بے چین ہے، دل کو سکون نہیں حاصل ہوتا۔ اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اگر انسان اپنی زندگی کے ہر کام میں استعمال کرے تو برکتیں، دل کو سکون، دل کو چین، اور انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل ہے کہ جو محنت مزدوری کے ساتھ پیسہ کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بندہ دین کہے گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی میں جب آپ دین کو لے کے آئیں گے
آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں، اور یہی دلیل آپ کی بن جائے گی کہ آپ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ صرف جمعہ تک محدود رہیں گے، صرف 5 وقت کی نمازوں تک محدود رہیں گے، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، یہ جو 5 چیزیں فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی، ان تک محدود رہیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کا عشق قبول نہیں کیا جائے گا، آپ کا جو عشق دلیل آپ اس کو بنائیں گے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، بڑی مزے کی بات ہے اور بڑی پتے کی بات ہے، ہمارا جو دین اسلام ہے نا، جو ہمارا دین ہے، یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے، صرف آپ عبادات کر لیں اور یہی کافی ہے، صرف عبادات کریں اور یہ آپ کے لیے کافی ہے، پورا ہو گیا، نہیں۔ ہمارا دین عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کے معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے، معاملات کے اندر آپ کی بیوی کے حقوق آپ پہ واجب ہے، کس نے آپ پہ واجب کیے ہے؟ دین اسلام نے واجب کیے ہے نا۔ والدین کی خدمت معاملات کے اندر آتی ہے، کس نے آپ کے اوپر فرض کی ہے، واجب کی ہوئی، اللہ نے کی ہوئی ہے نا، دین نے کی ہوئی ہے کہ سب سے جو بہترین حسن سلوک کے آپ کے تعلق دار میں سے ہیں وہ آپ کے والدین، ان کے ساتھ آپ نے بہترین حسن سلوک کر بھی صحیح ہونے چاہیے۔ تو آپ کی جب عبادات اور معاملات دونوں صحیح ہوں گے تب آپ کی یہ دلیل مانی جائے گی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی ہی محبت آپ کے دل میں ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، عبادات اور معاملات کو ایک ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، تو آپ کو نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا نقصان، بس آخری جو ہے نا یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔